بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں پاک افواج کی شاندار کامیابی کے بعد الحمدللہ 25 کروڑ عوام کے سر فخر سے بلند ہیں. عالمی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مارکے کی فاتح پاکستان کی افواج ہیں. لیکن کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں ان کا یہ کلیم تھا کہ اس مارکے کی فاتح بھارتی افواج ہیں. سیریسلی آپ نے ہمارے سیولینز کو رات کے اندھیرے میں ہمارے نہتے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا. یہ بھارت کی فتح ہے. ہماری فضائیہ نے آپ اپنے سے ایک بڑی فضائیہ کو, آپ کی فضائیہ عددی اعتبار سے ہماری فضائیہ سے زیادہ نمبرز رکھتی ہے, لیکن باوجود اس کے ہماری فضائیہ نے ناکو چنے چبوائے. آپ کے 5 فائٹر جیٹس گرائے جن میں 3 رافیلز بھی شامل تھے جن پر آپ کو بہت غرور تھا. یہ بھارت کی فتح ہے. پھر آپ نے پاکستان کے 9 ملٹری جو تنصیبات تھے ان پر حملہ کیا, جن میں موسٹلی جو آپ کے اٹیکس تھے ان کو ہم نے ناکام بنایا. کچھ جگہوں پر آپ نے پارشل ڈیمیج کیا اور اس کے جواب میں ہم نے آپ کے 26 فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا, آپ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو اڑایا. پاکستان کی افواج نے بھارت کی ایئر بیسز کو اڑایا, ان کی ایئر فیلڈز کو تباہ کیا, ان کے اسلحے کے 2 ڈیپوز کو تباہ کیا, براہموس کی 2 سائٹس کو جو ہے وہ تباہ کیا. پھر S-400 جو ایک بڑا بہترین دفاعی نظام ہے اس کی 2 بیٹریز کو ہم نے تباہ کیا. اس کے باوجود نریندر مودی کا یہ کلیم یہ بھارت کی فتح ہے, یہ میرا خیال ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور ایون بھارت کے اندر بھی جو سین وائسز ہیں وہ بھی یہ کہیں گی کہ بھارتی وزیر اعظم کی جو کل کی تقریر تھی وہ محض زبانی جمع خرچ تھی, اپنے لوگوں کو بے وقوف اور الو بنانے کی ایک کوشش تھی. اور میرا خیال ہے کہ اب بھارت کے اندر بھی جو میجورٹی لوگ ہیں وہ شاید اس کی جال میں نہیں پھنسیں گے, کیونکہ دنیا نے بڑا کلیئرلی دیکھا ہے کہ اس سارے مارکے میں کون حق پر تھا, کون سچ پر تھا اور کون فاتح تھا. اس کے اوپر پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. پھر یہ کہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد پاکستان ہر فرنٹ پر کامیاب رہا ہے. میڈیا کے فرنٹ پر, سفارتی اعتبار پاکستان کامیاب ہوا, ملیٹریلی پاکستان کامیاب ہوا. لیکن بھارت میں ابھی ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی, اس کو بھارت نے قبول کیوں کیا؟ اور اب یہ جو مسئلہ کشمیر کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا دوبارہ, اس کو بھی بھارت کی ناکامی کہا جا رہا ہے. تو بھارت میں اس کے اوپر اپوزیشن کی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اور بھی لوگ اب بھارت میں کرٹیسائز کر رہے ہیں نریندر مودی کی حکومت کو. اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے, فارمر پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے اور پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سردار صاحب سب سے پہلے تو آپ نے چونکہ ایک بڑا وقت گزارا ہے دفتر خارجہ کے اندر, آپ امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. اس سارے ایپیسوڈ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ بڑی مشکل میں ڈال دیا امریکن پریزیڈنٹ نے نریندر مودی کو, کیونکہ وہ جو نیریٹو ان کا تھا اس کے بالکل برعکس چیزیں ہو گئی ہیں, اور اب یہ جو ثالثی کی پیشکش ہے اور ایک دو دفعہ دوبارہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, یہ ایک بڑی ناکامی بھی ہے بھارت کی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, اور حیدر حیات صاحب آپ نے پہلے ہی بڑا تفصیلی تبصرہ کیا ہے اور تمام نکات کو واضح کر دیا ہے. میں صرف ان میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نریندر مودی نے جو اپنا خطاب کیا بھارت کے وزیر اعظم نے, اس میں اپنے گناہ چھپانے کی انہوں نے کوشش کی ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے, اور اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی ہے. غلط بیانی جو ہے ان کا اور بی جے پی کا وتیرہ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈوکلام میں چین اور ہندوستان کے درمیان تصادم ہوا تھا تو چین نے بہت سے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا اور ہندوستانی سپاہیوں کو مارا تھا. تو اس وقت نریندر مودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہ کوئی سیما پار ہوئی ہے, نہ کوئی ہندوستانی فوجی مارا گیا ہے, جو حقائق کے برعکس تھا. اور یہ جو ان کا بیان تھا یہ چین کے لیے بھی مددگار تھا, کیونکہ چین اگرچہ ہندوستان کو شکست دے چکا تھا لیکن ہندوستان نے شکست تسلیم کرنے کے بجائے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے واضح طور پر ہندوستان کو شکست دی ہے اور برابری قائم کی ہے روایتی دفاع میں بھی, اور برتری حاصل کی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ
اب یہ ساری کی ساری خبر جو ہے ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور دنیا نے ہندوستان کی کمزوری دیکھ لی، پاکستان کی طاقت دیکھ لی، اور دیکھا کہ یہ ایکویشن جیسے کہ ہندوستان کہہ رہا تھا کہ اس کی سپریمیسی ہے ہر میدان میں، وہ ثابت نہ ہو سکی۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے جی کہ ان کو دوسرا بڑا دھچکا یہ لگا ہے کہ اگرچہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی منت سماجت کرتے رہے روز اول سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کر کے سویلینز کو نشانہ بنا کے انہوں نے فوراً سیکرٹری آف اسٹیٹ کے دفتر سے رابطہ کیا اور ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں بچاؤ، اور پاکستان کو بھی پیغام دیا، سفید جھنڈے، اس کے بعد ان کے ڈی جی ایم او کا 8 مئی کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا کہ اب جو ہے جنگ ختم کر دی جائے، کیونکہ وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے اور ان میں صلاحیت اور استعداد نہیں تھی کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ انہوں نے منت سماجت کی، لیکن ان کے لیے دھماکہ یہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن سے اعلان کیا کہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے، اور یہ بھارت کو ہضم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے، اور یہ یعنی انہیں بھی اس حقیقت کا علم ہے، ہماری قیادت نے تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 2 چیزیں ایک اور ایجنڈے پہ ڈال دی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سے تجارت کریں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو ہم پلہ کر دیا۔ پھر جو دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے دونوں کو ہم پلہ کر دیا، یہ نہیں کہا کہ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اور تیسرا انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ دوبارہ پیوست کر دیا ایک اعتبار سے، اور پوری بین الاقوامی برادری ایک مرتبہ پھر جو ہے کشمیر کے اوپر اور اس کی کلیدی حیثیت کے اوپر اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کا تجزیہ درست ہے۔ اس سلسلے میں میں صرف اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی فتح تو ہوئی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن ہمیں جو ہے پوری صورتحال کو بغور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کہیں دوبارہ حملے کی تیاری نہ کر رہا ہو، کیونکہ نریندر مودی صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں آگے چل کے اس پوائنٹ کو اسپیسیفکلی ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی یہ جو مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہے جس میں امریکہ نے اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد یہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب پاکستان نے بھارت کے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت کا بزدلانہ حملہ تھا، اس کے جواب میں جو ہماری کارروائی تھی وہ اس قدر بہترین تھی کہ اس کے بعد بھارتی فورسز رک نہیں سکیں، اور ہمارے پاس یہ بڑی کنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ان کے 5 فائٹر جیٹس گرا دیے، اس کے بعد آدھی سے زیادہ انڈین ایئر فورس بھی گراؤنڈ کر دی گئی تھی۔ ابھی جب انہوں نے پھر امریکہ سے رابطہ کیا، پھر امریکہ نے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا، پاکستان نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم رائٹ ٹو ڈیفینڈ رکھتے ہیں، وہ پاکستان نے رائٹ ٹو ڈیفینڈ استعمال کیا، اور پھر جب بھارت نے دوبارہ ایک کارروائی کی اور اس کے جواب میں ہم نے ان کی 26 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ جو مسئلہ کشمیر کو بالخصوص امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی ٹویٹ کے اندر ڈسکس کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہوگا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی امریکہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم نے پاکستان سے بات کرنے کے لیے ہماری کوئی رضامندی ہے۔ پاکستان جب بھی امریکی قیادت سے گفتگو ہوتی ہے مسئلہ کشمیر اٹھاتا ہے، اور مجھے یقین اور گمان ہے کہ ہماری قیادت نے یہ مسئلہ ضرور اٹھایا ہوگا، اور امریکیوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آخر کلیدی جھگڑا کیا ہے، اور وہ جھگڑا ہے مسئلہ جموں و کشمیر کا، کیونکہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا گیا، اور انہیں ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سے ان کی ریاست چھین لی گئی ہے، اور ان کو ہندوستان میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے ایک اور جڑا ہوا مسئلہ یہ تھا کہ پہلگام کے بعد ہندوستان نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا، وہ دریا بھی سارے کے سارے کشمیر سے بہہ کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ اپر رائپیرین کہلاتا ہے، اگرچہ وہ مڈل رائپیرین ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اپر رائپیرین کہلاتا ہے، کیونکہ اپر موسٹ رائپیرین جو ہے وہ چین ہے۔ تو امریکہ خود ان کے سفارتکار، ان کی قیادت یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس پورے تنازع میں جو مرکزی اور کلیدی حیثیت ہے وہ کشمیر کو ہے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ جو اپنے صدر ٹرمپ کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے 2016 میں اپنے انتخاب سے پہلے
اور اوتھ لینے سے پہلے 2 مرتبہ کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں ثالثی کریں گے. پھر 2019 میں انہوں نے یہ دوبارہ اٹھایا مسئلہ، جب اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر جو ہے اس مرتبہ پھر انہوں نے دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ریپبلکن قیادت ہے اور صدر ٹرمپ کی قیادت ہے، تو انہوں نے محسوس کیا، پاکستان نے بھی اٹھایا ہوگا، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر اس علاقے میں جہریت کو روکنا ہے یا ایک جوہری جنگ کو روکنا ہے جس سے ساری دنیا متاثر ہوگی، تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سردار صاحب، یہ جو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب تو ایون یو این نے بھی کہا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے، بھارت اس سے فراری ہے، لیکن اگر ابھی ڈیفینیٹلی بھارت اس کی طرف آئے گا تو نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے فیز میں اگر جو بھارت نے کشمیر اسٹیٹس ختم کیا ہے، اگر ہم اسی کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور یہ وقت ہے کہ جس میں پاکستان اس کے اوپر ایفرٹ کر کے اس کو بحال کروانے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ ان کے آئین سے متعلق ہے، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ہم آرٹیکل 370 کو بھی نہیں مانتے تھے، صرف ایک آرٹیکل کو ہم مانتے تھے، اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ ہندوستان نے، وہ حق جو ہے ہندوستان نے کشمیریوں کو نہیں دیا ہوا تھا، وہ مہاراجہ کشمیر نے دیا ہوا تھا. اور وہ 1930 کی دہائی کے آخر میں مہاراجہ کشمیر نے ایک ایسا قانون نکالا تھا کہ جو باہر کے لوگ، ہندوستان سے باہر سے لوگ آ کر کشمیر میں نہیں بس سکتے تھے، یا جو ہے جائیداد نہیں خرید سکتے تھے، یا زمینوں کے اوپر آباد نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ 35A ہے. لیکن جو ان کا یہ محدود سا ایک حق انہوں نے دیا ہوا تھا آرٹیکل 370 کے تحت کشمیریوں کو، وہ انہوں نے کھوکھلا کر دیا تھا، اسے منسوخ کرنے سے پہلے کھوکھلا کر دیا تھا. جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت جیسے آزاد جموں و کشمیر میں، اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک صدر ریاست ہوتا تھا، ایک وزیر اعظم ہوتا تھا. اب جو ہے ان کے پاس صرف ایک جھنڈا رہ گیا تھا، اور یہ آرٹیکل 370 رہ گیا تھا، اور کچھ ان کی جو ہے آٹونومی تھی کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں، وہ ہندوستان نے ملیامیٹ کر دیا. تو اس وجہ سے یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں رائے شماری ہو، قراردادوں کے اوپر عمل درآمد ہو، اور اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں، اور وہ براہ راست بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کسی ثالث کے ذریعے، کسی تیسری پارٹی کے ذریعے ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا سردار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گزشتہ 2-2.5 ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا، وہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، اس کے بعد بھارت کی سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک ناکامی، IMF کے اندر جو بھارت پاکستان کے خلاف گیا وہاں پر اس کو ناکامی، پھر ہمارے شاہینوں نے بھارتی ایئر فورس کے پرخچے اڑا دیے، ہماری آرمی نے ان کے جو بھارتی آرمی ہے اس کو منو مٹی تلے دفنا دیا، ہمارے میزائلز جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ ان کے 26 فوجی تنصیبات کو ہم نے ہٹ کیا، گھر میں گھس کر ان کے مارا، ہر اعتبار سے بھارت کی ناکامی ہوئی. پھر یہ مسئلہ کشمیر آخر میں وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ثالثی کے آفر کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرنیشنلائز کر گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت میں بھی نریندر مودی کا یہ جو بدنما سایہ ہے پورے بھارت کے اوپر، یہ بھی اس واقعے کے بعد اب ہٹنے والا ہے، اور یہ مودی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی ہے، اور اس کے بعد اب مودی کی سیاست بھارت میں بھی ختم ہوگی، کیونکہ سین وائسز تو بھارت میں بھی اب باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز جو آپ نے جو ابھی تبصرہ کیا، اس میں میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. باقی تمام میدانوں میں پاکستان نے اپنی برتری منوائی، لیکن اس مرتبہ جو ہے دنیا کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل سپیریورٹی یا سائبر سپیریورٹی پاکستان نے دکھائی ہے، اس نے ہندوستان کو اور ساری دنیا کو ششدر کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بی جے پی کی ویب سائٹ، جو آپ نے BSF کی ویب سائٹ، ان کی جو پاور گریڈ تھا، ان سب کو جو ہے ایک دم نیوٹرلائز کر دیا تھا، ہیک کر دیا تھا، اور انہیں پتہ ہے کہ کیسے آپ جو ہے مستقبل میں بھی ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو دوسری طرف آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ جو کہہ رہے تھے مودی کی سیاست آپ سمجھتے ہیں کس واقعے کے بعد، مودی کی سیاست آپ سمجھتے ہیں کس واقعے کے بعد؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے جو آگ بھڑکائی ہے، ان کے شعلوں کو روکنا کوئی آسان کام ہندوستان کے لیے بھی نہیں ہوگا. اتنا جب ان کی حکومت آئی تھی
اور اس کے بعد جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ان کو جو ہے شہریوں کو برے طریقے سے تمام حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی میں خاص طور سے مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں یا مسیحی برادری کا ذکر کر رہا ہوں یا دوسری اقلیتیں ہیں، تو وہاں وہ بیج بو چکے ہیں جس میں ہندوستان متحد نہ رہ سکے، کیونکہ وہ ہندوتوا کے ذریعے ہندو برتری، اور اس میں بھی براہمن برتری یا جو اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں، کیونکہ دلت جو 25 کروڑ دلت ہیں ان کی زندگی جو بہت مشکل ہے اور انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا ہندوستان میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان کے اپنے ایک قسم کے شیرازہ بکھیرنے کے لیے بیج بو چکے ہیں. لیکن کیا اپوزیشن میں وہاں اتنی ہمت ہے، یا جو وہاں ایسی ہندوستان کی دوسری قوتیں ہیں یا جو روشن خیال بھارتی ہیں، کیا وہ جو ہے اس منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تک جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا تسلط برقرار ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سرآزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے امریکہ کے لیے فارمر ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہی جو آپریشن بنیان المرصوص تھا، جس میں پاکستان کی تمام افواج نے بہترین کام کیا اور بھارت کو نیست و نابود کرنے کے اوپر ہم جو ہے وہ آگے تھے، لیکن پھر امریکہ نے کے پاؤں پکڑے بھارت نے، اور اس کے بعد جو پاکستان کی فورسز الحمدللہ جس بھرپور طریقے سے کام کر رہی تھی اور جس بھرپور طریقے سے بھارت کو جواب دے رہی تھی، تو وہ پیر پکڑنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ سیز فائر کی طرف آیا. اسی کو مزید ڈسکس کریں گے، کہیں نہ جائے گا. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان اور بھارت کی جو حالیہ کشیدگی ہے، اس الحمدللہ اس مارکے کے اندر پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے بعد کیا واقعتاً بھارت کی طرف سے اب کسی طرح کے حملے کا خدشہ نہیں ہے؟ کیا واقعتاً اب جنگ کا خطرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹل گیا ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے، وہ نیوکلیئر پروگرام کتنا محفوظ ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے. سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، فارمر کارپس کمانڈر ہیں، اور اسٹریٹجک جو فورس ہے پاکستان آرمی کی اس کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں. جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ابھی سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، دونوں طرف سے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ فوجیں ان کو پیچھے کیا جائے، ڈرونز جو ہیں وہ نہیں بھیجے جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف گولہ باری نہیں کی جائے گی، فائرنگ نہیں کی جائے گی. لیکن سوال یہ کہ کیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں حیدر، کہ کیا جو مین مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے؟ بالکل وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور بھارت بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. بالکل نہیں. دیکھیے، مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ بھارت کا ہے. اور بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور ساتھ آدھے زیادہ بھارت بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ کشمیریوں کو بالکل ختم نہ کر دیں، اور یہ میں ایسے لائٹلی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ 9 لاکھ فوج ہے 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر، تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ 8 سے 9 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہوا ان کا. اور یہ بھی وہ ہیں جو بیچارے شاید چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، باقی تو جو نوجوان تھے ان کو لے جا کے انہوں نے کیمپوں میں بند کر دیا. اس لیے بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ یا تو کشمیر اس کے ہاتھ سے جائے گا، اور کشمیر اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو مسئلہ بھارت کا مسئلہ یہ ہے. دوسرا بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کئی رات کو خواب دیکھا پاکستان بننے سے پہلے، اور جیسے ہی پاکستان بعد وجود میں آیا تو ان کے خواب کو انہیں جس طرح بیان کیا، وہ ان کی جو پہلی ہوئی تھی میٹنگ سی کی نیشنل کانگریس کی، انڈین نیشنل کانگریس کی، اس میں واضح ہے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی خود بخود، یا تو ختم کر دیا جائے گا بزور شمشیر. تو یہ مسائل ہیں بھارت کے، پاکستان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، نمبر 1. اس لیے نمبر 2، یہ جو سیز فائر کرانے والے لوگ ہیں جی، کیا یہ انہوں نے بھارت کو اس وقت روکا جب پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان کے خلاف کھلی ننگی جارحیت کی گئی؟ کسی نے دنیا میں روکا کسی کو؟ کسی نے کچھ کہا ان کو؟ سوائے 1-2 ملکوں کے آذربائیجان ہو جائے، ترکی ہو جائے.
مجھے بتائیے دنیا میں کسی ایک ملک نے بھارت کو اس بات کو کنڈیم کیا, روکا اس کو؟ اب جب وہ دیکھا انہوں نے کہ بھئی بھارت کے ہاتھ سے بات نکل رہی ہے, اور میری یہ سوچ ہے اور میں سوچتا غلط ہوں اس میں, بھارت کو باقاعدہ یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو اس حد تک پٹائی کر دے کہ پاکستان کل کو جب پاکستان بھاگا جائے اپنی سیز فائر کے لیے, اس وقت پاکستان سے شرائط منوائی جائیں. بالکل ٹھیک. اور شرائط کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں کیا ہوں گی شاید. اس لیے جب دیکھا کہ پاکستان تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے کسی سوائے چین کے, سوائے ترکی کے, آذربائیجان کے, اور چین کا تو ہمیں خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے, تو پاکستان تو کھڑا ہو گیا, نہ صرف ایز اے بحثیت قوم کھڑے ہو گئے. اور جو ہماری کنونشنل کیپبلٹی, میں بار بار 22 اپریل سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک, کہ پاکستان کی جو کنونشنل کیپبلٹی الحمدللہ وہ اتنی بہتر ہے کہ الحمدللہ بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ بڑا محفوظ پروگرام ہے, اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کی قابلیت پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ چونکہ ہیڈ کر چکے ہیں, آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, جتنی انفارمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیئر کر دینی چاہیے, اس حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا محفوظ ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, اور دنیا کیوں اس سازش میں ہمیشہ ناکام رہے گی جب بھی وہ پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے تھوڑی سی تفصیل ہے, میں ایس پی ڈی کا ہیڈ نہیں تھا, جو آرمی اسٹڈی فورسز کمانڈ ہے نا, جو وہ جو ریس کی تھی الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تھا, اور بڑی کامیابی ہے الحمدللہ عطا فرمائی الحمدللہ. دیکھیے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام, پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ایک تو یہ جس خطے میں واقع ہے وہ دنیا کو پسند نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں یہاں پہ ایسا ملک ہو جو جیسے کان بوڑی چل پڑی ہے. دوسرا یہ اسلامی ملک ہے, ہم اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے دنیا تو ہمیں ایسے ہی دیکھتی ہے نا, ہم آپس میں ایک دوسرے گربان پڑے رکھتے ہیں, پتہ نہیں ایک فرقہ دوسرا فرقہ وغیرہ وغیرہ کر کے. اور تیسرا جو پاکستان کا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود, اور یہ میں آپ کو لائٹلی بات نہیں کر رہا جی, پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے الحمدللہ یہ کامیابی حاصل ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا, لیکن آپ کئی آنیسٹی میں جب سوچتا ہوں تو میں رانگ ٹائم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے پاکستان کو عطا فرمائے جس طریقے سے یہ پروگرام ہمارا یہاں تک پہنچا ہے. اب جہاں تک سیکورٹی کا سوال ہے, آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ امریکہ, اسرائیل, بھارت, برطانیہ, فرانس ان کا بس چلے تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ایک دن رہنے دیں یہ لوگ؟ میں آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں سر. امریکہ نے جو سب کلیکٹون نیوکلیر ڈیوائسز ہیں نا, جن کو ہم ٹیکنیکل نیوکلیر ویپن بھی کہتے ہیں جی, امریکہ نے اس پہ موریٹوریم لگا دیا تھا, اور یہ 90 کی دہائی میں کیا تھا ہم نے. اچانک 2001 میں 2002 میں خبر باقاعدہ یہ ان کی طرف سے پبلش ہوا کہ امریکہ نے اس کے اوپر سے موریٹوریم ہٹا دیا ہے, اب اس کے ایکسپیریمنٹ اور کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے ایکسپیریمنٹ, وہ بڑا واضح کیا. سنے کہا جی کہ کچھ ملکوں نے اپنے جو نیوکلیر ویپن سسٹم ہے اتنے محفوظ بنا لیے ہیں, اتنے نیچے چاہے زمین کے اندر دبا دیے, جو بھی کیا اس کا بھی کیا کام لوگوں نے. بالکل ٹھیک. کہ اب ان کے اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کو تباہ کرنے کی جب تک ہم نیوکلیر ڈیوائس نہیں استعمال, اور نیوکلیر ڈیوائس بھی کیسے استعمال کریں گے؟ بام ان ٹینڈم, یعنی کہ پہلے بام آئے گا وہ اس جگہ پہ جہاں پر بھی ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں زمین میں اتنا اندر دھس جائے گا, اوپننگ پرووائڈ کرے گا, پھر دوسرا آئے گا جو اس جگہ پر بھی موجود ہے اس کو تباہ کر دے گا. بالکل ٹھیک. کس ملک کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ؟ امریکہ, برطانیہ کے بارے میں, فرانس کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. میں الحمدللہ اللہ فضل و کرم سے, دیکھیے اللہ کی طرف سے اگر پاکستان کا کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, تو پاکستان کے نیوکلیر ڈیوائس کی, پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی طرف اگر یہ کچھ کر سکتے ہو تو کر سکتے. ابھی بھی الحمدللہ جو لوگ پاکستان کی قوم نے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے نا جی جی, وہ اپنی جان پر تو کھیل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے زندہ رہتے ہوئے پاکستان کے پروگرام کو نقصان پہنچے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حالیہ جو پاکستان اور بھارتی ایئر فورس کا آمنا سامنا ہوا,
اس میں بالخصوص بھارتی رافیل طیارے پاکستان نے کیسے گرائے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ نہ چاہیے گا. اسٹے بتا جی. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر جو کامیابی حاصل کی بھارت کے خلاف، اب پوری دنیا میں پذیرائی کی جا رہی ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جس بھرپور طریقے سے کام کیا، بھارت حملہ آور تھا، ہم نے خود دفاع کیا اپنا، اور دفاع اس قدر الحمدللہ بہترین کہ ان کو فضاؤں میں بھی عبرتناک شکست دی، ان کو زمین پر بھی عبرتناک شکست دی، ڈیجیٹل محاذ پر بھی الحمدللہ ہم نے بھارت کو شکست دی. ہر فرنٹ، میڈیا، ڈپلومیٹک فرنٹ، ملٹریلی، ہر اعتبار سے الحمدللہ ہم نے بھارت کو شکست دی. لیکن ہوا کیا اس سارے دوران؟ کس طرح ہماری فضائیہ جو عددی اعتبار سے بھارت سے کم ہے، بھارت سپیریئر ہے ہم سے عددی اعتبار سے کم از کم، ہم نے کس طرح اس کو شکست دی؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب نے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ہماری فضائیہ کئی دہائیوں سے مسلسل بھارتی فضائیہ کی پٹائیاں کر رہی ہے، ہر محاذ پر ہم نے ان کو جوتے مارے ہیں، لیکن نمبرز کے اعتبار سے بھارت سپیریئر ہے. پھر ایسا کیا ہے ہمارے شاہینوں میں الحمدللہ کہ ہم مسلسل صرف بھارت کی ٹھکائی کرتے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری ایئر فورس نو ڈاؤٹ چھوٹی ہے. 65 وار میں بھی جب ہمارے پاس 150 جہاز تھے، ان کے پاس 450 جہاز تھے، تو اس کو پھر آپ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک تو آپ اپنی جو ٹریننگ ڈاکٹرن ہے اس کو بڑا ایگریسو رکھیں. آپ ٹرین کریں اپنے فلائنگ آفیسرز، جو یہ پائلٹ آفیسرز، اس لیول سے کہ آپ نے آؤٹ نمبرڈ جو ہے نا ہمیشہ جنگ لڑنی ہے. آپ کم ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے. تو 1:3 کی ٹریننگ. دوسرا، جہازوں کی کمی کو آپ پورا کر سکتے ہیں کہ ایک جہاز سے اگر وہ دن میں 3 سارٹیز پلان کر رہے ہیں تو آپ 5 کریں، تاکہ آپ کو، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ فگرز ویری کرتی ہیں آن ٹائپ آف ایئر کرافٹ اور سچویشن کے حساب سے، تو آپ اس کے حساب سے ایکسٹرا ایفرٹ جنریٹ کر کے جہازوں کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ڈاکٹرن کا حصہ ہے. ہم سارا سال اسی بیسس پہ ٹرین کرتے ہیں. پھر ہمارا جو ایک ہم نے ادارہ بنایا ہے، اب تو اس کو بھی 50 سال ہونے والے ہیں، کامبیٹ کمانڈر اسکول، وہ 24 گھنٹے انہی ٹیکٹکس پہ کام کرتا ہے کہ ایک سپیریئر جہاز آئے گا اس کو کیسے کرنا ہے، اگر ہم پلہ جہاز آتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اور اگر کمزور جہاز ہے تو اس کو کیسے آپ نے لڑنا ہے. تو اس کا ٹریننگ جو معیار ہے وہ بہت ٹف ہے، اور اس میں فیلیئرز کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور وہ اس میں ایون ایز اے ونگ کمانڈر جب آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو somebody can get up and say کہ آپ کو فلائنگ نہیں آتی. تو وہ بڑا عزت بچانے والا کورس ہوتا ہے. یو ریئلی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ تو اس پہ کرنے میں. پھر آپ کی ہر سال ایکسرسائز ایک ہوتی ہے جس میں آپ ایک سائڈ کو بڑا کر دیتے ہیں، ایک سائڈ چھوٹی ہوتی ہے اور روک کرتے ہیں. دنیا میں آج تک چھوٹی ایئر فورسز جیتی ہیں اور کمزور جیسے آپ کہہ لیں، ورنہ ویتنام وار میں امریکہ کے ہارنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. عرب اسرائیل وار 67 کی ہوئی، کوئی وجہ نہیں تھی کہ عربز ہار جاتے. اسرائیل نے 3 دن کے اندر ایجپٹ کے 346 جہاز زمین پہ مار دیے تھے. تو آپ میں ول ٹو فائٹ ہونی چاہیے، ول ٹو سروائیو ہونی چاہیے، ول ٹو فائٹ اگینسٹ آڈز ہونی چاہیے. 73 وار میں عربز کی پرفارمنس بہت بہتر تھی، پرٹیکولرلی سیریا کی، پرٹیکولرلی عراق کی. ان لوگوں نے بہت اچھی جنگ لڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ایجپشن ایک ہوتے تھے حسنین ہیکل، اس میں ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ a small state in the neighborhood of a bigger enemy has to be very aggressive. تو پاکستان نے اپنی جو، اور ایئر فورس تو ہے ہی مطلب ایگریشن کا نام ہے. ایئر فورس جس کی ڈیفینسو ہے وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ٹک ٹک کر کے کرکٹ میچ بچا سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایگریسولی نہیں کھیلیں گے آپ میچ جیت نہیں سکتے. تو ایئر فورس کے یہ بہت رولز ایسے ہی ہیں کہ آپ ایئر کامبیٹ میں جائیں اور آپ بڑا ڈیفینسو اپروچ رکھیں تو ہو سکتا ہے آپ بچ کے واپس آ جائیں، لیکن آپ اس کو جب تک ماریں گے نہیں آگے بڑھ کے آپ جنگ جیت نہیں سکتے. اچھا ایئر وائس مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں تو ٹھیک ہے جس طریقے سے ڈاگ فائٹس ہوئیں، ابھی یہ جو پاکستان اور بھارت کی ایئر فورسز سامنے آئیں اس میں جو نئی چیزیں تھیں، ایک تو جدید جہاز تھے وہ آمنے سامنے تھے، پھر یہ بیونڈ ویژول رینج جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ پہلا آمنا سامنا تھا کسی بھی مارکے میں 2 ایئر فورسز کا.
اس میں پاکستان کس طریقے سے سپیریئر رہا؟ پاکستان نے کس طرح مطلب ہم نے رافیلز گرائے ان کے، ہم نے Su-30 گرایا، MiG-29 گرایا، یہ جہاز کتنے اچھے ہیں؟ اور جس طرح ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ جہاز تو رافیل اچھا ہے لیکن یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی ٹریننگ کیسی ہے، آپ کو کس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے سے آپ کی معاملات کو دیکھ رہی ہے. تو وہ جو جہازوں کے گرانے کی ہماری کہانی ہے سر وہ تھوڑی سی سمجھائیے گا. اور سیکنڈلی یہ جو بیونڈ ویژول رینج فرسٹ آمنا سامنا ہے دو ایئر فورسز کا، اس کو اب دنیا میں جو ایئر فورسز ہیں وہ کس طریقے سے دیکھیں گی؟ دیکھیے ایئر فورس از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. اگر آپ 65 وار دیکھیں ان کے پاس جہاز اچھے تھے. ہنٹر واز اے ویری گڈ ایئر کرافٹ. کینبرا اور ہمارا B-57 برابر کے تھے، ایک جیسے تھے. باقی جہاز مسٹیئر وہ ہمارے F-86 جیسا تھا. کہنے کا مقصد یہ، لیکن اس میں ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل ایج تھا. وہ ایج کیا تھا کہ ہمارے پاس امریکن میسائل تھا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو پہلی دنیا میں میزائل کل ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی ہے، F-104 کی. وہ ہم نے 65 وار میں کی تھی. اچھا اس کے بعد ان کے پاس 71 میں جہاز بڑے اچھے آ گئے، لیکن جہازوں کا ویپن ہمارا وہی سیکنڈ ورلڈ وار والا تھا. فری فالنگ بامبس، کوئی ایسے گائیڈڈ بامبس نہیں تھے، لیزر گائیڈنس نہیں اویلیبل تھی، پریسیجن میونیشنز نہیں تھے. تو وہ بڑی کنونشنل سی آپ کی جنگیں رہی، لیکن ان کے پاس میزائل بھی آ گئے تھے. اس کے بعد اب ایئر فورس نے ٹیکنالوجی پہ بہت زور رکھا. بیونڈ ویژول رینج میزائل کے لیے آپ کے پاس ریڈار ایسی ہونی چاہیے جہاز کی جو ماشاءاللہ اب J-10 میں ہے اور بلاک 3 JF-17 میں ہے کہ ریڈار آپ کی ایسی ہے جو 300 کلومیٹر دیکھ سکتی ہے. اچھا 300 کلومیٹر تک جب یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ 40-50 جہاز بھی اس کو نظر آ رہے ہیں، پھر یہ ریڈار میں ان میں ایبیلٹی ہے کہ آپ پسند کا جو ہے نا وہ جہاز چن لیں کہ پہلی میری پرائرٹی ہے، دوسرا اس کو ماروں گا، تیسرا اس کو ماروں گا. اچھا تو یہ ریڈار آپ کو سلوشن دیتی ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر آپ میزائل کمبائن کر لیں. بیکاز مطلب پچھلی جنگ بھی جو ہم نے لڑی تھی، مطلب یہ ابھی نندن والا واقعہ جس میں ہوا تھا وہ ہمارا BVR سے ہی ہم نے مارا تھا اس کو، لیکن وہ BVR 20-22 میل والا تھا، ٹھیک ہے، F-16 کا تھا. بالکل ٹھیک. اب جو ہمارے پاس ہیں وہ ریڈار ہماری 300 کلومیٹر دیکھتی ہے، تو کم از کم 250 کلومیٹر میں مارنے والا ہمارے پاس میزائل ہے. اب JF-17 میں بلاک 3 میں یہی چیز ہم نے لگا دی ہے، ایسی ریڈار اور ایسا ہی میزائل، یہ PL-15. اچھا ان کے پاس جو یہ جہاز ہیں جیسے میراج 2000، یہ بھی 80s کا جہاز ہے، اس کی ریڈار پرانی ہے. یہ F-16 والے ایرا کی ریڈار ہے. MiG-29 کی بھی ایسی ہی ہے. اچھا میچنگ آپ کے پاس جب ویپن ہو کہ آپ 300 کلومیٹر پہ دیکھ رہے ہیں اور 250 پہ اس کو مار دیں گے، تو اب آ جاتا ہے کہ رافیل کے اگینسٹ ہماری کیا سپیریورٹی ہے. ہم اس سے زیادہ دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اس کو مار سکتے ہیں. اسی ایج نے کہ جب یہ آمنے سامنے جہاز آئیں گے، جو پہلے دیکھے گا وہی آپشن رکھے گا پہلے میزائل فائر کرنے کی. تو بیونڈ ویژول رینج بھی کہ نیچرلی آپ کو 4-5 میل سے آگے تو نظر نہیں آتا اگر لو لیول آپ کامبیٹ کر رہے ہیں. تو پہلے ہمارے پاس میزائل ویسے ہی تھے، اب بھی ہیں مطلب وہ میزائلس. تو اس میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے اس چند سیکنڈ کا فائدہ اٹھانا ہے کہ جب آپ کو نظر آیا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرے آپ فائر کریں اس پہ. تو یہ آپ کو ایڈوانٹیج ملی ہے ابھی. اچھا ایڈڈ بائی اس میں جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہمارا بہت سکسیسفل رہا ہے. الحمدللہ. اس میں ایک تو آپ نے کمیونیکیشن اس کا جو جیم کرنا ہے وہ کس وقت کرنا ہے، جب ایئر کامبیٹ کی کوئی کروشل فیز آ جائے، جب وہ مرج کر رہے ہوں ان ٹیکنیکل ٹرمز، جب جہاز مرج کرتے ہیں اس وقت آپ ان کا کمیونیکیشن اگر توڑ دیں تو وہ اٹ از جسٹ لائک کہ وہ ایک قسم کے گونگے ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، یا جو کچھ بولیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گا کسی کے. آپ اس کی ریڈار کو جیم کر دیں تو اس کی اسکرین ٹوٹل بلینک ہو جاتی ہے، تو اس پہ کوئی اس کو جہاز نظر نہیں آتا. تو ایک قسم کی وہ آئیز ہوتی ہیں جہاز کی، آپ مطلب اندھیرے میں اندھے پن میں کیسے لڑیں گے. تیسری چیز ہے اس کی گائیڈنس. یہ جو GPS اسسٹڈ ہوتی ہے نیویگیشن ہے، وہ میزائل کی بھی نیویگیشن ہے، وہ جہاز کی بھی نیویگیشن ہے. آپ اس کو اسپوف کر دیں، اس کو مس گائیڈ کر دیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ گائیڈڈ نہیں رہتا ویپن اس کا، وہ پھر فری فال اس کے جدھر بھی موو ہو گیا اسی ڈائریکشن میں اس کا میزائل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے یہ ٹیکٹکس آپ نے اس دن جو ہے نا یہ ایک بہترین مثال پریزنٹ کی ہے دنیا کو. یہ جو ہم نے S-400 کی 2 بیٹریز کو تباہ کیا،
مطلب یہ کیا چیز ہے ذرا سمجھانے کے لیے S-400 کی بیٹریز کو تباہ کرنا پھر یہ گلوبلی کتنا میٹر کرتا ہے کہ پاکستان نے اتنے بڑے دفاعی نظام کو تباہ کیا ہے؟ اس نے دیکھیے یہ وہ نیٹ ورک ہے جو بیسیکلی بنا تھا میزائلز جو اسپیس سے آتے ہیں ان کے لیے، اسی میں پھر یہ ایڈ ہوتے گئے، اور اب یہ ایک وقت میں اس کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ 70 سے 80 میزائل یہ ایک اس میں فائر کر سکتا ہے ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں. اینڈ دے کلیم کہ چاہے ڈرون ہو، چاہے سرفیس میسائل ہو، چاہے کوئی ایئر لانچ ویپن ہو، ہوائی جہاز کوئی ہو، یہ ان سب کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو یہ ایسا ایک کمپریہنسو سسٹم ہے، اپنی اس کی ریڈار ہے، اپنا سارا یہ اس کا سسٹم ہے کمیونیکیشن کا اور میزائلس کی گائیڈنس کا. یہ اس میں اگین اتنا زبردست یہ الیکٹرانک اس پہ ہم نے اٹیک کیا تھا، اس کی سگنلز کو ہم نے وہ نیوٹرلائز کیا، اور پھر آپ نے اس کو فزیکلی آپ نے اس کو اٹیک کر کے اگین فرام این ایئر ٹو سرفیس لانچڈ S-400، ہمارا اس کا بھی 400 ہی ہے نومنکلیچر، بالکل جو میزائل ہم نے مارا ہے اس پہ. تو اس نے اس کو ٹوٹلی وہ کر دیا. اس نے دنیا بھر میں بہت زیادہ دیکھیے اس کے جو سٹننگ یا شاکنگ ایفیکٹ ہوئے نا اس سارے یہ ہمارے 10-12 دن کے مارکہ حق کی، اس میں دیکھیں فرینچ بیسٹ ویپن سسٹم پٹ گیا، رشین بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم پٹ گیا، اسرائیلیز بیسٹ ڈرون سسٹم پٹ گیا، بیکاز وہ اب تک ٹرائی ہوئے تھے اگینسٹ پیلسٹینینز. اب وہ پیلسٹینینز بیچارے پٹ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی وہ ڈیفینس نہیں ہے اس کا. اور میں کہوں گا اس سے بڑا جو سٹننگ ایفیکٹ ہوا ہے نا وہ امریکہ پہ ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ ٹرائل کروایا تھا کہ آپ پاکستان کو پیٹ لو تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے بڑے پہلوان ہو. تو اب وہ الٹے پٹ گئے ہیں. بالکل، وہ پہلوانی تو نکال کے رکھ دی ہے الحمدللہ. کی تھی آپ پاکستان نے پہلوانی تو نکال کے رکھ دی ہے اور وہ منو مٹی تلے دبا دی ہے. انشاءاللہ وہ دوبارہ پاکستان کے سامنے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے سنا ایئر وائس مارشل صاحب سے کہ کس طرح ہم لوگوں نے نمبرز کے اعتبار سے اپنے سپیریئر ایک ایئر فورس کو عبرتناک شکست دی، اور یہ الحمدللہ یہ ہماری جو ایئر فورس ہیں، ہماری آرمڈ فورسز ہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی خود کو جس طریقے سے اکوپ کیا، یقینی طور پر اس کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد بہترین جو معاملات ہوئے ہیں گزشتہ 10-12 روز میں وہ یہ کہ ہم لوگوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام وہ ہر وقت اپنے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.